إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج کو ہمارے 4 روزے پورے ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو اور ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں دین اور دنیا کی بھلائیاں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ لن تنالو یہ 4واں پارہ ہے۔ بہت ساری باتیں پروردگار نے اس کے اندر بتلائی ہیں۔ جو نصیحت کی باتیں ہیں وہ آج ہم معلوم کریں گے۔ اس بارے میں نصیحت کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نصیحت فرمائی، یہ کہا کہ امت مسلمہ تم بہترین امت ہو، تم کو خیر امت ہم نے بنایا ہے۔ پہلے یہ عہدہ یہودیوں کو دیا گیا تھا، لیکن وہ اس کو رکا نہیں سکے، نافرمانیاں کرتے رہے، جس کی وجہ سے وہ عہدہ ان سے نکال کر کے تم کو دیا جا رہا ہے۔ اب تم کو عہدہ ملا ہے تو عہدہ پانے کے بعد خیر امت ہو، تم سارے امتوں میں بہتر امت ہو، تو چند کام تم کرو، چند نصیحتیں تم قبول کرو تو تم ہمیشہ بہتر امت بن کر کے رہو گے۔ تاریخ شاہد ہے، صحابہ اکرام نے ان نصیحتوں پر جب تک عمل کیا خیر امت بن کر کے رہے۔ بعد کے لوگوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا تو ان کی اوقات گر گئی، ذلیل و رسوا ہو گئے۔ پہلی نصیحت اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ تم ایک الگ امت ہو، تمہارا کلچر، تمہارا تہذیب دوسری قوموں سے الگ ہونا چاہیے۔ کبھی بھی دوسروں کی تم نقالی مت کرو، بلکہ تمہارا ایک الگ اسٹینڈ ہے، تمہارا ایک الگ کلچر ہے، تمہاری الگ تہذیب ہے۔ یورپ کو دیکھ کر، امریکہ کو دیکھ کر، لنڈن کو دیکھ کر، وہاں کی لائف اسٹائل کو دیکھ کر تم اپنے رہن سہن کو جو قرآن حدیث کے مطابق ہے اس سے الگ نہ ہو جاؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ مومنو، اگر تم یہودیوں کی اطاعت کرو گے، ان کی بات کو مانو گے، طور طریقے میں، رہن سہن میں، یاد رکھو تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ لوگ تم کو پھر ایمان سے الگ کر دیں گے، مرتد کر دیں گے۔ تم کو ہم نے ایک الگ امت بنایا، تمہارے کلچر، تمہاری تہذیب، تمہارا وضع و قطع، تمہارا رہن سہن الگ ہے، تو جیسا ہم نے کہا ویسا تم اپنے آپ کو بنا کر کے رکھو۔ پھر اس کے بعد یہ نصیحت فرمائی کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ گزشتہ جو قومیں برباد ہوئی تقوی نہ ہونے کی وجہ سے، کتابوں کو مضبوط نہ تھامنے کی وجہ سے، تو ہم تم کو یہ عہدہ دیے، تم خیر امت ہو، تو دل میں اللہ کا ڈر رکھو مرتے دم تک، اور کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، مومنو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرتے رہو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک اللہ کے فرما بردار بن کر رہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو۔ ولا تفرقوا، آپس میں فرقے مت ہو جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کی نصیحت ہے امت مسلمہ کو۔ تاریخ شاہد ہے، صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا تو دنیا کے اندر بہت اونچائی کو اللہ نے ان کو پہنچایا، اور آج امت مسلمہ فرقوں میں بڑھ گئی، آج ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ نصیحت کو انہوں نے دھتکار دیا، نصیحت کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، جس کی وجہ سے آج ذلیل و رسوا ہے امت مسلمہ۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ تم کو انسانوں کی فلاح کے لیے نکالا گیا ہے، انسانوں کی کامیابی کے لیے، ان کی اچھائی کے لیے تم کو نکالا گیا ہے، اس لیے اپنی طاقت کے مطابق دعوت کا کام تم کرتے رہو، طاقت کے مطابق اپنے آپ کو مفید بنا کر کے رکھو، فائدہ مند بنا کر کے رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہتا ہے، کسی بھی طرح کا فائدہ۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں جانے کا طریقہ بتایا جائے، یعنی توحید کی دعوت تم دیتے رہو اپنی طاقت کے مطابق۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تاریخ اس پر بھی شاہد ہے کہ جب تک مسلمان دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اللہ رب العالمین نے ان کو سرخ روئی عطا فرمائی، کامیابیاں عطا فرمائی، اونچائی عطا فرمائی۔ جب یہ میں، میری بیوی، میرے بچے
اپنے حد تک محدود رہنے لگے تو عذابات اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتارا۔ ہم صرف اپنے آپ رہنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہم دوسروں کی فلاح کے لیے نکالے گئے ہیں۔ ہماری سوچ کے اندر، ہمارے طور طریقے میں، ہمارے رہن سہن میں، ہماری باتوں میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے لین دین کے اندر دوسروں کے لیے فائدہ ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو مفید بنا کر کے رکھنے کی نصیحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ جو اس طرح فائدہ پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو دیتا ہے، آخرت میں خوش ہو جائے گا۔ لیکن جو اپنے آپ کو منجمد رکھتے ہیں، جامد رکھتے ہیں، کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، آپ دیکھ لیں زیادہ تر پریشان وہی رہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی نصیحت کو انہوں نے بھلا دیا ہے۔ اور ایک نصیحت فرمائی کہ یہ جو مقام تم کو ملا ہے خیر امت کا، جس کی وجہ سے یہودی تم سے جل بھن گئے ہیں، نصرانی تمہارے اوپر غصہ ہو چکے ہیں اور تمہارے دشمن بن چکے ہیں۔ نصرانی، یہودی یہ عہدے کو دیکھ کر کے تمہارے دشمن بن چکے ہیں۔ اس لیے مومنوں، کبھی بھی تم یہ یہود اور نصارہ کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اپنا دلی جگری دوست نہ بناؤ، گرچہ کہ وہ تمہارا پارٹنر ہو، یعنی بزنس پارٹنر ہو، کلاس میٹ ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اپنا رازدار نہ بناؤ کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یلونکم خبالا، مومنو تم یہ یہود اور نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ دلی دوستی ان سے نہیں کرنی چاہیے، دلی دوست کے مستحق مومن حضرات ہیں، مومنوں سے دلی دوستی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور انعام ہے۔ قبائلی نظام کو اہمیت دے کر محمد کو نہ چھوڑو۔ کیا ہوا تھا؟ جنگ احد ہوئی تھی۔ جنگ احد میں منافقین نے اپنے لوگوں کو، منافقین کے سردار نے اپنے لوگوں کو بھلا بسلا کر کے الگ کر لیا۔ اس میں بعض مسلمان قبائلی نظام میں دب کر کے، کیونکہ وہ سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، تو دب کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے میدان سے چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر نصیحت فرمائی، یاد رکھو قبائلی سسٹم کو سامنے رکھ کر کے محمد کو اگر تم چھوڑو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تمہاری کامیابی کا سارا دار و مدار اس وقت بھی، اب بھی، قیامت کی صبح تک بھی تمہاری سب کی کامیابی کا سارا دار و مدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، محمد رسول اللہ کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس لیے باپ کی بات کو مان کر، بڑے لوگوں کی بات کو مان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیچھے نہ چھوڑو، ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے، جس نے رسول کی بات کو اونچا رکھا اللہ نے اس کو اونچا کیا، اور جس نے کسی بھی وجہ سے رسول کی بات کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ میری سنتوں سے دور رہنے والے پر اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی ڈال دیتا ہے، ذلت و رسوائی ڈال دیتا ہے، ذلیل و رسوائی اس کا مقدر ہے۔ یہ نصیحت اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمائی۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑو، ان کی اطاعت کرو، اتباع کرو، تو اس کا اثر صحابہ میں دیکھا گیا۔ جنگ احد ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن کسی ایک کے گھر سے بھی رونے کی آواز نہیں آئی، کسی ایک کے گھر سے بھی رونے کی آواز نہیں آئی۔ عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں، بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہو گئے تھے، ان کے گھر کے جو بڑے لوگ تھے، کمائی کرنے والے، کھلانے والے، پلانے والے نہیں ہیں، شہید ہو گئے، لیکن کوئی رویا نہیں۔ کیوں نہیں رویا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان تھا، قرآن پر یقین تھا۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں اور وہ رزق دیے جاتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ بس اللہ کی ذات پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کے ایک گھر کے اندر بھی ماتم نہیں ہوا۔ فرمایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ آپ ہرگز اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت خیال کیجئے، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ان کی زندگی کیسی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن وہ زندہ ہیں، اللہ کے نزدیک رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ قرآن پر یقین تھا، محمد رسول اللہ پر ایمان تھا کہ کوئی عورت اور کوئی چھوٹا بچہ بھی ان کے بڑے آدمی کے شہید ہو جانے کی وجہ سے نہیں رویا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد یہ نصیحت فرمائی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کیسے رکھو؟ کہا کہ کائنات میں غور و فکر کرتے رہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہو، یہ اللہ سے تعلق کا ایک ذریعہ ہے۔
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. کہا کہ بے شک مومن حضرات یہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں کائنات کی تخلیق میں، آسمان اور زمین کی پیدائش میں اللہ کیسے بنایا ہوگا. اب دیکھیں ایک بڑا انجینئر بیٹھا ہوا ہو اور بلڈنگ چمک رہی ہو اور اس کا اوپننگ ہو، سب لوگ آئے، بلڈنگ ہش ہش کر رہے ہیں، بہت اچھی ہے، تو انجینئر کو تعریف کر رہے ہیں، تو بیٹھ کر کے ہنستا رہتا ہے کہ ہاں ہمارے پلان کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے. بس اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کائنات میں غور کریں، رب کی تعریف کریں کہ پروردگار کیسے آسمان کو بنایا، کیسے زمین کو بنایا. یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ انسان کچھ دیر اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور کرے. یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس بندی کو بہت چاہتا ہے جو اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں کہ مالک نے کیسے بنایا. یہ کام کرنے کی نصیحت اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمائی. پھر اس کے بعد یہ نصیحت کی کہ دنیاوی مال و متاع سے دھوکہ نہ کھاؤ، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. مال و دولت ایک ٹیمپروری چیز ہے. کافروں کی تجارت، کافروں کی دولت اور کافروں کا لوگوں کے اندر مقبول ہونا، جب کافر آئیں آمنے سامنے ان کے کاریں بسیں آنا اور لوگوں کا ان کو واہ واہ کرنا، مومنوں تم کو غفلت میں نہ ڈال دے. یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں. اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. کافروں کا ایک شہر سے دوسرے شہر ادھر ادھر پھرتے رہنا اور بزنس کے تعلق سے بڑی بڑی باتیں کرتے رہنا، بڑے بڑے لوگوں سے ملنا، ان کا لائف اسٹائل آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. وقتی طور پر اللہ تو اتنا تو ان کو دینا چاہیے، کیونکہ جیسے ان کا انتقال ہوگا اس کے بعد ہمیشہ کے ہمیشہ وہ جہنم کے اندر جانے والے ہیں. تو اس لیے ان کے چال چلن کو دیکھ کر کے تم اپنے دل کو چھوٹا مت کرو. ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے. کسی آدمی کو جنت کے بارے میں معلوم ہو جائے اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں معلوم ہو جائے، غریب اپنی غربت کو بھول کر بڑے بڑے امیروں سے بھی بڑا امیر اپنے آپ کو تصور کرے گا، کیونکہ جنت کے اندر وہ چیزیں ہیں اور ایمان کی وجہ سے پروردگار وہ چیزیں دینے والا ہے. یہ بات اللہ رب العالمین نے نصیحت فرمائی. اس کے بعد کہا اب جو شہید ہو گئے، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، شہید ہو جانے کے بعد عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر مسلمانوں کے ذمہ یہ فرض کیا کہ شہداء اور بیوہ اور یتیم بچوں کا تحفظ، ان کی حفاظت کرنا تمہارے ذمہ ہے. کیسے حفاظت کرنا ذمہ ہے؟ یتیم بچوں کی پرورش کرو، ان کے مال کی حفاظت کرو، ان کے مال کو اپنے مالوں میں ملا کر کے ناحق مت کھاؤ، بلکہ ان کا مال اگر بزنس میں بڑھوتری کی نیت سے اگر تم استعمال کرنا چاہتے ہو تو بڑھوتری کی نیت سے استعمال کرو، دھوکہ دینے کی نیت سے ان کا مال استعمال مت کرو. وراثت میں یتیم بچوں کا مال دو، ان کے والدین، ان کے خاوند، ان کی بیوی کے حصے اللہ نے مقرر کیے. کہا کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، وراثت اللہ کی طرف سے ہے، جس کا جو حق ہے وہ اس کو تم دیتے رہو. بیوہ خاتون جس کا شوہر شہید ہو گیا، اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے تو سسرالی رشتہ داروں کو یہ تعلیم دی کہ دوسری شادی میں رکاوٹ مت بنو، بلکہ اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دے دو. یہ اللہ رب العالمین نے کچھ احکامات بتلائے. اس کے بعد اسلامی نظام میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خواتین کو نکاح کرنا کچھ خواتین سے حرام کر دیا ہمارے لیے، مردوں کے لیے. یہ خاندان کی مضبوطی کے لیے ہے، خاندان کی مضبوطی کے لیے. کافروں کے پاس خاندان کی مضبوطی نہیں ہے، لیکن اسلام ایک الگ سسٹم کا نام ہے، اس کے اندر ہر چیز بالضبط مضبوط طریقے سے اللہ نے بتلایا. تو فرمایا کہ کچھ عورتیں ہیں ان کا بڑا احترام ہے، اتنا بڑا احترام ہے کہ وہ تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی، تو تم نکاح میں نہ لو. کون سی ہے؟ 2 قسم کی عورتیں ہیں. ایک ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جیسے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، ساس ہے، بہو ہے، یا بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹی ہے، بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹی، یہ بھی حرام ہے ہمیشہ کے لیے مرد کے اوپر. اور کچھ خواتین ہیں عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، ٹیمپروری. مثال کے طور پر ایک عورت آپ کی نکاح میں ہے تو اس عورت کی بہن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ عورت آپ کی نکاح میں ہے. یعنی 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اگر اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس کی بہن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن عورت کی موجودگی میں اس کی بہن سے، اس کی پھوپھی سے، اس کی خالہ سے آپ رشتہ نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے. خاندان کی مضبوطی کے لیے یہ بات رب العالمین نے بتلائی. اس کے بعد کہا
کہ دنیا بنانے والا میں ہوں، میں کہتا ہوں کہ دنیا دھوکے کی چیز ہے، دنیا میں دل لگا کر کے آخرت کو فراموش مت کرو، آخرت اور آگ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو۔ یہ کون بول رہا ہے؟ دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے، دنیا بنانے والا پروردگار کہہ رہا ہے۔ اور انسان بولے کہ دھوکے کا سامان نہیں ہے، دنیا وفا کرنے والی ہے، پورا دل اسی کو لگایا، 70 سال 60 سال اسی دنیا میں لگا، موت آئی اور دنیا نے لات مارا اور زمین کے نیچے چلا گیا، کچھ بھی تیاری کر کے نہیں گیا۔ اگر وہ اللہ کی بات سنتا اور وہ ذہن میں بات رکھتا کہ ٹیمپرری ہے یہ دنیا، اس کے اندر کوئی بقا اور دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، بلکہ یہ دھوکے کا سامان ہے، جتنی ضرورت کی چیز ہے اتنی ضرورت کی چیز ہم لیں گے، زیادہ تر آخرت کی فکر کریں گے تو وہ آدمی کامیاب ہے، اور دنیا اور آخرت میں سعادت مند انسان وہ ہے۔ آخر میں کہا کبھی کبھار انسان کو غم پر غم آتا ہے، ایک غم ختم بھی نہیں ہوتا، دوسرا غم آ جاتا ہے، تیسرا غم آ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ تاکہ تم کو مضبوط کرے، مضبوط کرنے کے لیے غم پر غم اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جیسے ہی جنگ احد ہوئی اس کے فوراً بعد حمراء الاسد کا اعلان ہوا، ایک تو صحابہ اکرام ایک جنگ سے بھی ابھی مطمئن بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن دوسری جنگ کے نکلنے کا اعلان کیا گیا۔ ایک پر ایک بھاری جو تکلیفیں انسان کو آتی ہے خوشی سے برداشت کرنا چاہیے۔ ہم پر ایک مصیبت آئی، وہ ختم بھی نہیں ہوئی، دوسری مصیبت آ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اندرونی طور پر مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ مضبوط بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ غم پر غم دیتا ہے، اس لیے ان کو برداشت کرنا چاہیے تاکہ دلی طور پر ہم مضبوط ہو جائیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر وہ کوئی غم اور مصیبت ہمیں دیتا ہے تو اس کے پیچھے بڑی بڑی کامیابیاں اللہ تعالیٰ چھپا کے رکھتا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ ان ساری چیزوں کو قبول کرنا چاہیے۔ اور بہت ساری نصیحتیں اس بارے میں پروردگار نے بتلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔